بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اور اس کا 22واں باب 29ویں آیت سے خدا کے کلام کو ہم پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 22واں باب اور 29ویں آیت سے خدا کی کلام اس طرح سے لکھا ہے: یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو اس نے تمہیں فرمایا تھا کہ کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے اپنے سر جھکائے ہم دعا مانگیں۔ بزرگ جلالی آسمانی باپ، ہاللیلویہ، پریز ہاللیلویہ۔ جیسا کہ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ یسوع مسیح نے کنہیں جواب دیا؟ صدوقیوں کو۔ اور صدوقی اسرائیل کے 5 فرقوں میں سے، جیسے فقی فریسی ہے، صدوقی ہے، اموری ہے، اسی طرح سے ان 5 فرقوں میں سے ایک فرقہ صدوقیوں کا تھا۔ ہر فرقے کا ایمان الگ تھا۔ جیسے آج مسیحی فرقے ہیں، مسیحیت میں کچھ فرقے خدا کے روح کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ خدا باپ کو، کچھ فرقے یسوع کو اور کچھ فرقے خدا کے کلام کو۔ اسی طرح سے مسیح یسوع کے اس دور کے ابتدائی آغاز میں ان 5 فرقوں سے یسوع مسیح کا سامنا ہوا۔ یہ جواب، یہ کلام، یہ باتیں صدوقیوں سے ہو رہی ہے، اور لکھا ہے کہ اگر ہم 23ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے، اس سے یہ سوال کیا کہ اے استاد، موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی سے بیاہ کر لے اور اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے۔ اب ہمارے درمیان 7 بھائی تھے، پہلا بیاہ کر کے مر گیا اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گئی۔ اسی طرح دوسرا، تیسرا، 7ویں تک سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی، بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، تم گمراہ ہو اس لیے نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی۔ اب یہ ڈیبیٹ اور یہ کلام جو ہے یسوع اور صدوقیوں کے درمیان چل رہا ہے۔ نمبر 1 تو اس کے لیے لکھا ہے کہ صدوقی جو کہتے ہیں قیامت نہیں ہوگی۔ جب یسوع مسیح نے قیامت اور زندگی کے تعلق سے کلام کیا تو اب ان کا ایمان کیا تھا صدوقیوں کا، کہ قیامت تو ہوگی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے قیامت کا سنا کہ مردے اٹھیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں شریک ہوں گے، جب انہوں نے یہ سنا تو اب وہ یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بتا کہ
7 بھائی تھے، انہوں نے باری باری ایک ہی عورت سے بیاہ کیا اور پھر وہ عورت بھی مر گئی۔ اب یہ بتا، اگر تو قیامت کہتا ہے تو قیامت کے روز وہ کس کی بیوی ہوگی؟ اب یسوع مسیح سمجھ گئے اور اس نے کہا کہ تم گمراہ ہو، کیونکہ نہ تم کلام مقدس کو جانتے ہو اور نہ خدا کی قدرت کو۔ اب یسوع نے ان کے سوال کا جواب 20ویں آیت میں دیا، کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوں گے، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ یہ دوسری قوموں کا کانسیپٹ ہے جو آج مسیحیوں کے اندر اس دور میں گمراہ کرنے والی جو ہمارے ارد گرد تنظیمیں ہیں، لازمی نہیں کہ مسیحیت سے ہٹ کر ہمارے ارد گرد جو قومیں ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ فلاں شخص باپ کے نام سے بلایا جائے گا، کوئی کہتا ہے ماں کے نام سے بلایا جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر، لیکن یسوع نے کیا کہا؟ اب بائبل کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بائبل کیا بتاتی ہے کہ وہاں پر سب لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں پر نہ شادی ہوگا اور نہ وہاں پر بیاہ ہوگا۔ اب یہ بات تو وہاں پر کلیئر ہو گئی۔ جو آج کا کلام اور پیغام میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو باتیں اوپر ہو رہی تھی، یہ کلام ان ساری باتوں کو آپ کو سمجھانے میں آپ کی مدد کرے۔ اب یسوع نے کیا کہا؟ 31ویں آیت، مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ آپ دیکھیں کہ کلام عتیق میں، پرانے عہد نامہ میں آیا کیا تھا؟ میں 32 ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے۔ اب کتاب مقدس میں جو تحریر لکھی گئی تھی موسیٰ کے وقت میں، وہ یہ تھی کہ ہمارا خدا زندوں کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ! ہمارا خدا کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے؟ ہماری طرح شرمانے والے اور مردہ کا خدا نہیں ہے۔ ہاں بھی مرکز کس کا خدا ہے؟ منہ میں نہیں بولنا، سب کو سنانا ہے۔ کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے؟ اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ میری طرح چیخ چیخ کر بولتے ہیں، اور جو مردہ ہوتے ہیں وہ شرماتے ہیں، وہ کہتے نہیں، ان کے اندر سے نکلتا نہیں۔ ہمارا خدا کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے؟ تھوڑی تھوڑی زندگی آئی ہے، تھوڑے تھوڑے زندہ ہوئے، تھوڑا اور زندہ ہو۔ ہمارا خدا کس کا خدا ہے؟ یہی کلام آج ہم سیکھیں گے اور سنیں گے کہ اگر وہ مردوں کا خدا نہیں تو زندوں کا خدا ہے، تو زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، خدا ان کا خدا ہے، لیکن لکھا ہے کہ مردوں کا نہیں، زندوں کا ہے۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کیا یہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ ہاں جی، یہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ ہاں جی، یہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں؟ ویسے تو مر گئے ہیں۔ سب سے لمبی عمر متھوسلہ کی ہوئی ہے، 969 برس، اس سے زیادہ عمر کسی کی نہیں ہوئی۔ موسیٰ 120 برس کا ہو کر اس نے وفات پائی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، زندہ اٹھایا گیا ہے، نہیں۔ موسیٰ 120 برس کا ہو کر، تو ابراہیم اور اسحاق جو ہے یہ تو ان سے کم عمر والے، یہ کیسے زندہ ہو گئے؟
جی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں زندہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں. سوال ہے آپ کے لیے، ذرا جلدی بولیں گے تو جلدی ہم اس کو کور کریں گے. یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت میں لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے. بیاہ شادی نہ ہوگی. اگر فرشتوں کی مانند ہوں گے تو پھر قیامت کیا ہے؟ آپ نے بہت سا کلام گزرے دنوں میں بھی سیکھا ہوگا. قیامت کیا ہے؟ بولے شاباش. آپ لوگ مسیح نہیں ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں قیامت کیا ہے. بولتے کیوں نہیں؟ قیامت کیا ہے؟ جی کہہ رہے قیامت تو زندگی یسوع مسیح. آمین. چلیں گے ٹھیک ہے، رب سنا کلام. لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم قیامت کو دیکھیں تو قیامت کے روز کیا ہوگا ہم جانتے ہیں. مردے کیا ہوں گے؟ قبروں سے نکل آئے. اب غور سے ذرا سنیے. قیامت کا مطلب ہے کہ مردہ لوگ قبر سے نکل آئیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ زندگی کی قیامت کیا ہے؟ دو طرح کی قیامت لکھی ہے بائبل میں. زندگی کی قیامت آپ نے بائبل میں پڑھا ہے، زندگی کی قیامت. اب سوال یہ ہے کہ زندگی کی قیامت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے جسمانی اور روحانی قیامت. جب قیامت ہوگی تو جسمانی اعتبار سے بھی ہوگی اور روحانی اعتبار سے بھی قیامت ہوگی، عدالت ہوگی. اگر ہم روحانی طور سے زندگی کو دیکھیں تو یہ زندگی آئی کہاں سے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اگر ہم پیدائش کی کتاب میں جائے اس کے دوسرے باب میں، تو جب خدا نے آدم کو بنایا تو لکھا ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. تو دم پھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ جب خدا نے مٹی لی اور اس مٹی سے انسان بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے کہ انسان جیتی جان ہوا، زندہ ہوا. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے پروسیس کو دیکھیں جو خداوند کر رہا ہے، اگر خدا نے مٹی سے لے کر پتلا بنایا اور پتلا بنا کر خدا اگر اس مٹی سے اسے چھوڑ دیتا تو کیا وہ زندہ کہلاتا؟ لیکن وہ زندہ کب ہوا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو پھر تیسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو پھر انسان جیتی جان ہوا. اب یہ جو زندگی کا دم ہے، غور کیجیے گا ان باتوں پر. بیٹا بیٹھ جاؤ، غور کیجیے گا ان باتوں پر کہ یہ دم، ادھر ادھر کلام زندگی ہے، بچے زندگی نہیں. یہ دم زندگی کا دم ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. اور یہ دم کیا ہے؟ خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا. یہ زندگی کا دم کیا ہے؟ یہ زندگی کا دم خدا کا کلام ہے. یہ دم کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے.
خدا جب ہر ایک چیز کو آسمان پر بنا رہا تھا، لکھا ہے کہ خدا نے کہا اور چاند سورج بن گئے۔ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جائے، لکھا ہے کہ روشنی ہو۔ ہر ایک چیز خدا کی آواز، خدا کے دم، خدا کی کلام سے بن رہی ہے اور چیزیں وجود میں ہیں۔ آپ اس بات کو ایسے دیکھ لیں کہ ہمارے اندر سے یہ جو آواز نکلتی ہے، یہ کس چیز سے نکلتی ہے؟ ہمارے اندر سے یہ جو میں بول رہا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز میرے اندر سے کیسے نکل رہی ہے؟ میرے اندر سانس ہے، اور یہ سانس جب بھر کر میں ایسے سے اوپر لاتا ہوں تو اس سانس کو یہ گلے سے جو نکلتی ہے، اسے میری زبان جو ہے وہ ورڈز میں کنورٹ کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مردے بولتے نہیں ہیں، کیوں نہیں بولتے؟ ان کے اندر سانس نہیں ہوتا۔ تو خدا جو کچھ بھی کہہ رہا ہے، خدا کا کہنا، خدا کا دم، خدا کا سانس کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا جب دم پھونکا، آپ اسے یوں کہہ لیں کہ خدا نے اس کے نتنوں میں جب کلام پھونکا تو آدم جیتی جان ہوا، اس کے اندر زندگی آ گئی۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کلام کو سن کر؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ زندگی ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور آپ یوحنا 1:4 میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا تھا؟ کلام کیا تھا؟ بولے ذرا منہ کھولے، کلام کیا تھا؟ کلام کیا تھا؟ خدا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کلام خدا تھا تو کلام ہی ہے جس نے آدم کو بنایا اور اس کے اندر زندگی کو رکھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا بات ہے آپ؟ کلام سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہے، زبردستی تو نہیں آئے، شاید میں نے وزٹ کیا اس لیے آ رہے۔ آپ خود خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور خود خدا کے کلام کو لینے کی کوشش کریں، زندہ لوگوں کی طرح۔ ہاللیلویا۔ کیا جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہماری روح تازہ نہیں ہو جاتی؟ جب ہم کلام سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نئی اسپرٹ، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک نیا روح کام کر رہا ہے۔ یسوع کا کلام روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع کا کلام کیا ہے؟ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ آئے ہم زندگی کو تو سمجھ گئے، اب ہم موت کو بھی سمجھتے ہیں۔ روحانی موت کا مطلب کیا ہے؟ روحانی موت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے دم کے بغیر، روحانی موت کیا ہے؟ زندگی کے دم کے بغیر، یعنی کہ کلام کے بغیر جو زندگی ہے وہ روحانی طور سے کیا ہے؟ مردہ۔ پھر موت کیا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ موت کیا ہے؟ آپ نے باغ عدن میں موت دیکھی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت کا مطلب ہے اچھائی اور برائی کا پھل۔ موت کیا ہے؟ اچھائی اور برائی کا پھل، یہ موت ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، روح کی موت کیا ہے؟ روح کی موت یہ ہے کہ کوئی شخص جسم میں تو زندہ ہو، جسمانی اعتبار سے تو چلتا پھرتا ہو،
لیکن اس کی زندگی خدا کے کلام کے بغیر ہو، وہ شخص روحانی طور سے مردہ ہے، یا اس کی روح جو ہے مر چکی ہے۔ مجھے آج بھی یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے لگتے ہیں کہ جو روحانی اعتبار سے ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جو لوگ ہمیشہ کی آگ میں ڈالے جائیں گے، وہاں پر ان کے بدن ہی جلیں گے۔ کیا جلیں گے؟ وہاں پر ان کے بدن ہی جلیں گے، اور وہ جلتے رہیں گے اور کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ زندگی کی روح ان کے پاس نہیں ہے۔ آدم اور حوا کو خدا نے کیا کہا کہ تم میرے حکم کو ماننا، میرے کلام کو ماننا، سب کچھ کرنا، لیکن یہ ایک کام نہ کرنا۔ یہ خدا کا حکم تھا، خدا کا کلام تھا۔ لیکن خدا نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم مر جاؤ گے۔ انہوں نے خدا کا کلام توڑا اور انہوں نے ویسے کیا، لیکن وہ مرے نہیں۔ لیکن روحانی موت کیا ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہے، روح کی، ان کے اندر جو روح تھی جو انہیں ہمیشہ کی زندگی دے سکتی تھی، وہ روحانی اعتبار سے مر گئے۔ روحانی موت کا مطلب ہے اندرونی موت۔ انسان جسم کے اعتبار سے تو زندہ ہے، لیکن وہ روح کے اعتبار سے مردہ ہے، مر چکا ہے وہ روح۔ روحانی موت کا مطلب ہے جسم مر گیا اور زندگی کی روح سے جدا ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اندرونی موت وہ ہے جو کلام کے اندرونی معنوں کو نہیں سمجھتے۔ یہ فقی فریسی، یہ صدوقی جو یسوع کے پاس آئے ہیں، یہ موسیٰ کا حوالہ کوٹ کر رہے، سمجھنے والے کلام کو، جاننے والے، لیکن ان کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہے۔ یہ کلام ڈاکٹر ذاکر نائک کو آپ جانتے ہیں، وہ کوئی اس سے سوال کرتا ہے تو وہ خود ان سے پہلے بائبل کے حوالے بتاتا ہے، اور وہ پڑھتا بھی ہے، لیکن کیا وہ سمجھتا ہے؟ بہت سے مسیحی آج ایسے ہیں، پوری بائبل انہوں نے حفظ کی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، لیکن ان کے مطلب کو، ان کے معنوں کو نہیں جانتے کہ یسوع کا سچائی کا کلام، یسوع مسیح نے گہرائی کا کلام کیا دیا۔ اس لیے کیونکہ وہ جسمانی اعتبار سے تو زندہ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ہمارا خدا ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا۔ پھر لکھا ہے کہ وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ وہ جسم کے اعتبار سے چلے گئے ہیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ زندہ ہے۔ ہاللیلویا۔ قبر کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ شاباش بولے، قبر کیا ہے؟ آپ کبھی قبرستان نہیں گئے؟ قبر کیا ہے؟ بولے، قبر کیا ہے؟ بولے۔
جی قبر کیا ہے؟ قبر کس کی جگہ ہے؟ قبر کس کی جگہ ہے؟ کس کی جگہ ہے؟ قبر مردے کی جگہ. کس کی جگہ؟ مردے کی جگہ. اب میں سوچ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہاں پر بچوں کو کھڑا کر کے ان سے کلام کروایا کروں گا، کیونکہ آپ لوگ ابھی تک آپ کا لیول بچوں کو ڈالیں بڑوں والی بات مجھے نظر نہیں آتی آپ قبر مردے کی جگہ ہے. اس لیے یسوع مسیح نے فقی فریسیوں کو کہا کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو. کیا ہو تم؟ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، زندہ قبریں ہو، چلتی پھرتی قبریں ہو، کیونکہ تمہارے اندر سے خدا کا کلام، اس کی سمجھ، اس کی سچائی چلی گئی ہے، اور تمہارے اندر نور، حسود، نشہ، ناچ، رنگ، منفی اثر تمہارے اندر بھرا ہوا ہے. اس لیے تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، تم مر چکے ہو، چلتی پھرتی روحانی قبریں ہو. تم میں آپ سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چرچ کے اندر لوگ بھی خدا کے کلام سے دور ہیں اور وہ روحانی اعتبار سے مر چکے ہیں، بھلے ہی 200، 300، 400، 1000 کی تعداد میں چرچ ہو، لیکن لوگ اگر کلام سے خالی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ چرچ کون سا چرچ ہوگا؟ کون سا چرچ ہوگا؟ وہ مردہ چرچ ہوگا. اور مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیائیں مر چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے سچائی کے کلام کو چھوڑ دیا. انہوں نے کلام کی گہرائی کو، سچائیوں کو رد کر دیا. یاد رکھیں کہ خدا نے حزقیل کے دور میں، حزقیل کے وقت میں نبوت کی. حزقیل نے یہ رویا دیکھی. اب رویا میں کیا دیکھا اس نے؟ اس سے پوچھا گیا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ حزقیل نے کیا کہا کہ میں ہڈیوں کی وادی دیکھتا ہوں، بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں مردہ لوگوں کی. اب خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا کہ تو نبوت کر، کلام کر کہ وہاں پر کیا ہو جائے؟ مردہ ہڈیوں میں جانا ہے. حزقیل کی کتاب اس کا کتاب ہے. پھر ہم دعا حزقیل 37. اب حزقیل کی کتاب میں 37واں باب، حزقیل 37. چلے میں آپ کے لیے پڑھ دوں گا.
جی لکھا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی اور اس نے مجھے فرمایا کہ آدمزاد یہ ہڈیاں زندہ کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا ہے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں خدا کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ خداوند کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے اندر کیا ڈالوں گا؟ اس نے نبوت کی، کلام کیا اور کلام کے بعد وہ سوکھی ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہوئی، اپنی ہڈی سے گوشت۔ پھر خدا نے کہا کہ میں ان پر زندگی کی روح ڈالوں گا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ خدا نے ظاہری طور پر کہیں کسی جگہ پر کہ کئی لوگوں کو زندہ کر دیا، نہیں، یہ رویا قیامت کی رویا ہے جو حزقیل نبی نے دیکھی اور اس نے کیا پیغام دیا کہ کلام کر اور کلام کے وسیلہ سے میں زندگی کی روح ان کے اندر ڈالوں گا اور یہ زندہ ہو جائے۔ یہ روحانی پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ مردہ ہیں کلام کر، کلام کے سبب سے ان کے اندر زندگی کی روح آئے گی۔ یسوع مسیح سے کہا کہ خداوند مجھے اجازت دے کہ میں اپنے عزیز کو دفناؤں وہ مردہ۔ یسوع نے کیا کہا؟ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دیں۔ کیا کرنے دیں مردوں کو اپنے مردے؟ اس نے زندہ لوگوں کو مردہ کہا یسوع نے۔ مردوں کو کیا مردہ مردے کو دفن کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یسوع نے کیوں کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دیں؟ جو مرا ہے وہ بھی روحانی اعتبار سے مردہ ہے اور جو دفنانے والے ہیں وہ بھی روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ مردہ ہے، کیونکہ لوگوں نے حق اور سچ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ لوگوں نے زندگی کے کلام کو، آپ چرچ کی تعداد دیکھیں، جب سے ہم نے بنیاد بنا کر اب گہرائی میں ہم جتنا جا رہے ہیں لوگوں کی تعداد اتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ روحانی اعتبار سے کیا ہے؟ مردہ۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ زندہ کرنے والی تو کیا ہے؟ روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جسم زندہ نہیں کر سکتا۔ کون زندہ کر سکتا ہے؟ روح۔ کس کی روح؟ یسوع کی۔ اور یسوع کی روح کیا ہے؟ زندگی کی روح ہے۔ یسوع کی روح کیا ہے؟ زندگی کی روح ہے۔ یسوع کا کلام کیا ہے؟ زندگی کا کلام ہے۔ یسوع کا کلام کیا ہے؟ سچائی کا کلام ہے۔ اور یسوع کا کلام کیا ہے؟ گہرائی کا کلام ہے۔ یسوع مسیح نے ہزاروں ہزار کی بھیڑ کو اور مردہ لوگوں کو کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، اور ایک کو کہا کہ تو میرے ساتھ گہرائی میں چل۔ وہ پترس کو لے گیا۔ لکھا ہے کہ جب کلام کر چکا وہ جانتا تھا کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو سننے کے بعد اب بھی اس کے کلام کو نہ جانتے ہیں، لیکن پترس جان چکا ہے۔ اس نے پترس کو الگ کیا اور وہ گہرائی میں لے کر گیا۔ یاد رکھیں، آپ جب تک کلام کی سچائی اور اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ آج انسان کی روٹین کیا بن چکی ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ انسان کی زندگی کیا بن چکی ہے؟ مجھے کل ایک فیملی کے ایک فرد نے کہا، کہتا بھائی سے تھوڑا چرچ بڑا لمبا کہاں ہوتا کہاں تھا نہ پشاور۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے صرف اس کے اندر کی حالت کو دیکھا، میں نے کچھ نہیں کہا، بھلے اس نے مذاق میں کہا مجھے
لیکن میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کہ تو نے اپنے لیے صحیح کہا کہ تو ناگان ہے کہ نا پیشاب. جس کو عبادت خدا کے حضوری میں ٹھہرنا لمبا لگتا ہے وہ ناگان ہے کہ نا پیشاب. ٹھیک ہے. تو دیکھیں سمجھیں کہ خدا کا کلام آج انسان کی خواہش کیا بن چکی ہے، انسان کی زندگی کیا بن چکی ہے. انسان کی زندگی یہ ہے کہ وہ جلدی جلدی چرچ ایک روٹین اس نے بنا لی ہے. لوگ کہتے ہیں میں چرچ کر کے آیا. وہ صحیح کہتے ہیں، میں چرچ کر کے آیا. آخری کا آیا، میں گیا پاکستان کو بہایا چرچ کر کے دے آیا. لیکن لوگ خدا کے کلام کی گہرائی کو سمجھنا نہیں چاہتے. لوگوں کے پاس جس کلیسیا کے پاس، یاد رکھیں، جس کلیسیا کے پاس کلام کے متعلق سوالات ختم ہو جاتے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ وہ کلیسیا ہے روحانی طور سے. کیونکہ جو سمجھتا ہے اس کے پاس سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں. بھائی صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کیا؟ بائبل میں ایسا لکھا ہے، مجھے یہ بتائیں، مجھے سمجھائے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. میں وزٹ پر جاتا ہوں اور بہت کم لوگوں کے پاس سوال ہوتے ہیں. اور گزرے دنوں میں نے یہ آئے ایک فیملی کو لکھ کر دی. میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے کہا بھائی صاحب ضرور نہیں دیکھو. اب مجھے پتا تھا کہ گھروں میں ضرور نہیں سی لوگ لکھتے ہیں. لکھتے کس لیے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا. میں نے کہا جی رک جائے، مجھے ذرا خدا سے پوچھتے تھے. میں بیٹھا تھا، پھر خدا نے یہ کلام دیا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، مردوں کا نہیں زندوں کا ہوں. ہاللیلویا. ہمارا خدا کس کا خدا ہے؟ کس کا خدا ہے؟ ہاں جی. یہ دیکھیں بھائی جاوید، انہوں نے کلام سنا بھی ہے اور سمجھا بھی ہے. یہ کلام کے سبب سے زندہ ہے. ہاللیلویا. کلام کے سبب سے، یہ کلام ہی ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گا. آنے والے سنڈے کے بعد آپ مس نہ کیجیے گا. میں آپ کو 10 قوالیوں کا کلام سناؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی مشقوں میں کون سا دیر تھا جو انہیں ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے خاتموں میں داخل ہونے دے دو. اینی ہاؤ، آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا کے حضور میں. ہاللیلویا. پریز ہاللیلویا. ہاللیلویا.